جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کا سیزن ہوتا ہے یا قدرتی آفات آتی ہیں تو اس میں بڑے انتظامات کیے جاتے ہیں، اور اس وقت جو ہے کس طریقے سے ان سچویشن سے نمٹا جائے، کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے، کیا حکمت عملی ہونی چاہیے، اس حوالے سے بہت بحث بھی ہوتی ہے۔ تو ابھی جو سانحہ سوات ہوا کے پی میں، اس کے بعد یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ کیوں ویل اکوپڈ نہیں تھے وہاں کے انتظامیہ ایسی سچویشن سے نمٹنے کے لیے۔ اور یہ واقعہ پہلی بار نہیں ہوا، دریائے سوات یہاں پر عرصہ دراز سے ہے، اور ظاہر ہے یہاں پر اس طریقے سے ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ پانی کا ریلا بہتا ہے اور طغیانی آتی ہے۔ اب صوبائی حکومت نے بروقت مؤثر ٹیکنالوجی سے لیس رد عمل کو، بروقت تو خیر سے نہیں کہا جائے گا، اٹس لیٹ بٹ سٹل، اس واقعے کے بعد اب کیا کیا جا رہا ہے، بڑے فیصلے ہوئے ہیں، اور اس صورتحال میں امدادی سامان کی ترسیل کے لیے جدید ڈرونز خریدنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ ابتدائی مرحلے میں 10 بڑے اور 20 چھوٹے ڈرونز شامل کیے گئے ہیں، اور یہ فوری طور پر دستیاب ہوں گے، جن میں سے 4 بڑے ڈرونز کہا جا رہا ہے فوری اویلیبل ہوں گے۔ اب دیکھتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں۔ جن میں سے 4 بڑے ڈرونز جو ہیں ان کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ لائف جیکٹس بھی ہوں گی، بڑے ڈرونز میں رسیاں، خوراک اور دیگر سامان متاثرہ علاقوں تک پہنچایا جائے گا۔ چلیں جی، بات کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ترجمان وزیر اعلیٰ کے پی فراز احمد مغل صاحب۔ بہت شکریہ فراز صاحب، پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا۔ یہاں پر اگر یہ کہوں گا کہ دیر آئے درست آئے تو وہ نہیں کہنا چاہیے، نہ ہی کہنا بنتا ہے، کیونکہ یہ اقدامات پہلے کرنے چاہیے تھے۔ بٹ دین اگین اب ڈرونز منگوا لیے گئے ہیں، اور یہ بتائیے گا آپ کے ڈرونز کب سے استعمال میں لائے جائیں گے، اور یہ پاکستان میں آ گئے ہیں، کے پی میں موجود ہیں اس وقت یہ ڈرونز؟ فرسٹ آف آل جو ہم اس وقت ڈرون خرید رہے ہیں وہ 30 کے قریب ڈرون ہیں، مختلف کیٹیگریز وائز ہم لے رہے ہیں، اور اس وقت 4 ڈرون جو ہیں وہ ہمیں موصول ہو چکے ہیں، جس کے ہم مختلف جگہوں پہ جا کر ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ تاکہ وہ ان انوائرمنٹ میں، ان جگہوں پہ کیا یہ فلائی ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد کل پرسوں تک انشاءاللہ باقی ڈرونز جو ہیں وہ بھی ہمیں مل جائیں گے، اور ان ڈرونز کا بیسیکلی جو مقصد ہے قدرتی آفات سے بچنے کے لیے اور عوام کو ریسکیو کرنے کے لیے بہت ضروری چیز تھی کہ جو کہ ہم نے پرچیز کیے۔ شاید پاکستان میں کسی بھی گورنمنٹ کے پاس اس قسم کے ڈرونز، ہیوی ڈرونز نہ ہوں۔ پہلی مرتبہ خیبر پختونخوا حکومت نے یہ پرچیز کی، اور انتہائی افسوسناک جو واقعہ سوات میں پیش آیا تھا اس کے تناظر میں ہم نے دیکھا کہ بہت سی چیزیں جو ریسکیو کے حوالے سے ہمیں بہت پہلے خرید لینی چاہیے تھے وہ ہم نے نہیں خریدی، لیکن دیر آئے درست آئے، اب ہم خرید رہے ہیں اور چیزیں پرچیز بھی کر رہے ہیں۔ کتنا آپ نے اس کے لیے بجٹ ایلوکیٹ کیا ہے؟ اور ذرا ہمیں بتائیے گا، یہ ڈرون جو ہیں، جو بڑے ڈرونز بتائے جا رہے ہیں، کیا ان کی اسپیسیفیکیشن ہے، کتنا ویٹ کیری کر سکتے ہیں وہ، کیا آپریشن ہے ان کا، کیا فنکشن ہے؟ اچھا، جو 4 ڈرونز اس وقت ہمیں موصول ہوئے ہیں، ان 4 ڈرونز جو ویٹ اٹھا سکتے ہیں وہ 30 kg اٹھا سکتے ہیں، اور اس میں ہم سامان بھی ترسیل کر سکتے ہیں، اس میں ہم ریسکیو جیٹیں بھی، کھانا پینا، یا کہیں پر دریاؤں میں لوگ پھنستے ہیں تو وہاں سے بھی ہم ریسکیو کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کہیں پر مزید قدرتی آفات آتے ہیں، آگ لگ جاتی ہے یا زلزلہ آ جاتا ہے تو وہاں پر ہم لوگوں کو ریسکیو کر۔ اسی طرح اس کے مختلف ویٹس ہیں، مثال یہ 100 kg تک اٹھا سکتے ہیں ڈرون، 150 kg اٹھا سکتے ہیں۔ تو مختلف کیٹیگری کے ہیں جو کہ ہم منگوا رہے ہیں اور ان کو ٹیسٹ کریں گے۔ جو ڈرونز خیبر پختونخوا کے انوائرمنٹ میں کام کریں گے، جس طرح دریائے سندھ ہو گیا، دریائے سوات ہو گیا، کیونکہ مختلف پہاڑی علاقے بھی ہیں، میدانی علاقے بھی ہیں، سیراب بھی ہیں۔ اچھا، ذرا یہ جو بڑے ڈرونز ہیں ان کے بارے میں بتائیے گا کہ ہم نے ایک بیان سنا تھا، آپ اس کی تصدیق تردید کر دیجئے گا، کہ بیرسٹر صاحب نے کہا تھا کہ ہیلی کاپٹر اس لیے بھی نہیں آئے کہ ہیلی کاپٹر سے حادثے کا خطرہ تھا۔ تو اگر اس طرح قدرتی آفات آتی ہیں، ایسی سچویشن ہوتی ہے، تو یہ ڈرونز بارش ہو، آندھی ہو، طوفان ہو، اس میں کارآمد ثابت ہوں گے؟ دیکھا جائے جو خیبر پختونخوا حکومت کے پاس جو کہ وزیر اعلیٰ صاحب کا جو ہیلی ہوتا ہے، وہ وزیر اعلیٰ صاحب نے کچھ ماہ پہلے وفد کر دیا تھا ریسکیو کو اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو، چونکہ جو کرم میں واقعہ پیش آیا تھا، اور کرم کے واقعے کے بعد ہم نے یہ وفد بالکل کر دیا تھا، کیونکہ جب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امیر گنڈاپور وزیر اعلیٰ بنے تو ایک ہی مرتبہ اس ہیلی کاپٹر کو یوز کیا، اور اس کے بعد کبھی بھی یوز نہیں کیا، اور یہ وفد کر دیا ایک ہی مرتبہ سے وہ جو وقف کیا، وہ کس ریسکیو آپریشن میں کام آیا؟ فراز ویسے یہ بھی بتا دیجئے گا۔ جی سب
ہیلی جو ہے سب سے زیادہ جو کام آیا ہے، کرم کا جب واقعہ ہوا تو کرم میں زمینی راستے منقطع ہو چکے تھے، لوگوں کو ادویات ضرورت تھی، کھانے پینے کا سامان ضرورت تھا، تو ہم اسی ہیلی کے اوپر دن میں 6 مرتبہ 5 مرتبہ یہ ہیلی فلائی کرتا تھا، مختلف پوائنٹس کے اوپر وہاں کو ہم امدادی سامان پہنچاتے تھے، دوائیاں پہنچاتے تھے، تمام تر چیزیں پہنچاتے تھے، جس طرح وہ بار بار سوشل میڈیا پہ ایک ہی تنقید کی جا رہی ہے۔ ایک لاسٹلی فراز آپ سے ایک چیز جاننا چاہتا ہوں کہ تجاوزات کے خلاف بھی سوات میں آپریشن جاری تھا، ذرا اس کی بھی اپڈیٹ دے دیں، وہ کہاں تک پہنچا، کب تک مکمل کر لیا جائے گا؟ اچھا، یہ جو ہم تجاوزات کے خلاف آپریشن کر رہے ہیں، یہ نہ صرف ہم سوات میں کر رہے ہیں، اوورآل خیبر پختونخوا کے جتنے بھی ریورز ہیں، ریور سائڈز ہیں، تو ان کے اوپر ہم یہ تجاوزات جتنے بھی ہیں وہ ختم کر رہے ہیں۔ یہ تجاوزات کا آپریشن ہم نے اسی بائی پاس سے سٹارٹ کیا تھا جہاں پر ناخوشگوار واقعہ کچھ روز پہلے پیش آیا تھا، اور وہاں اسی ہوٹل کو سب سے پہلے ہم نے مسمار کیا، اور اسی طرح ہم بائی پاس کے سے آگے ہوتے ہوئے جا رہے ہیں، اسی طرح ناران کاغان ہوگا، جتنے بھی خیبر پختونخوا کے پکنکس پوائنٹس ہیں سب کے اوپر تجاوزات جو ہیں وہ ختم کیے جا رہے ہیں بلا تفریق، آئین اور قانون کے مطابق جتنے بھی جو کہ 200 میٹر کے دائرے کے اندر آ رہے ہیں وہ تمام تر ہوٹل ہیں، ریسٹورنٹ ہیں، اس میں یہ نہیں دیکھا جا رہا اس آپریشن میں کہ کوئی سیاسی جماعت کا کارکن ہے یا سیاسی جماعت سے وابستگی ہے، ہم بلا تفریق یہ آپریشن کر رہے ہیں کیونکہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ مستقبل میں جو سوات میں ثانیہ ہوا یہ مستقبل میں اس قسم کے ثانیات ہوتے رہیں۔ ہم نے اس کے ساتھ ساتھ تمام تر خیبر پختونخوا کے جو پکنکس پوائنٹ ہیں اور ان کے علاوہ جو جس طرح دریائے سوات کا ریور ہے تو یہ 150-200 کلومیٹر پر محیط ہے، ہم مختلف جگہوں پہ ایک چیک پوسٹیں بنا رہے ہیں، وہاں پر ہم پراپر سامان رکھیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ بالکل یہ ضرورت بھی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی گورنمنٹ اس حوالے سے سیریس بھی ہے، اور ظاہر ڈرونز کی پرچیزنگ ہمیں یہی بتاتی ہے۔ تھینک یو سو مچ فراز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، کے پی کے وزیر اعلیٰ کے ترجمان۔